السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائے حرین فاطمہ، قسط نمبر 6۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے ایک بار پھر سے حجاب کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیاں یاد آنے لگیں۔ ابھی صبح ہی تو وہ اسے کتنا غلط بول آیا تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بنا دیکھے ہی آنے والی شخصیت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے سرخ آنکھیں لیے اپنے بھائی کو گھورا تھا جو خاموشی کی مورت بنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں مسٹر ارشمان شاہ؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ آج یہاں آپ کی چٹکی نہیں بلکہ حجاب آپی کی بہن اور ایک عام سی لڑکی کھڑی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے حجاب آپی کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ بولتے ہوئے بھی، جنہیں سوچ کر ہی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ حجاب آپی کے بارے میں اتنے گھٹیا بولتے ہوئے ایک دفعہ تو سوچ لیتے، آپ کی بھی ایک بہن ہے، کل کو وہ بھی پرائے گھر جائے گی، کوئی اس کے ساتھ یہ سب کرے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو چٹکی؟ جس کسی نے بھی میری چٹکی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں اس کا حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ اس کی بات سنتے وہ چلایا تھا اور وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ واہ مسٹر ارشمان شاہ، اپنی بہن پر بات آئی تو کیسے مرچی لگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جس لڑکی کے لیے آپ نے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے؟ مسٹر ارشمان شاہ، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، کیا ابھی تک آپ کو حجاب آپی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو اس کے آنسو، اس کا رونا تڑپنا، اس کا آپ کے لیے خود کو بدلنا کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ یا آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب میں حجاب آپی کو ایسی حالت میں دیکھتی ہوں تو ادھر درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ میرے ارشمان بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ آج مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میرے ارشمان بھیا تو بہت اچھے تھے، ہر کسی کا خیال رکھنے والے، ہر کسی سے پیار کرنے والے۔ میرے ارشمان بھیا کو تو کام ہی سب کے بیچ خوشیاں اور محبت بانٹنا ہوتا تھا۔ وہ تو ایک پرندے تک کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آپ 10 سالوں سے ایک جیتے جاگتے انسان کو تکلیف دیتے آ رہے ہیں۔ کسی کی بہن بیٹی کو اتنا نہ ستاؤ کہ کل کو اس کا قرض آپ کی بہن بیٹی کو چکانا پڑے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جس کے سامنے اس کی بیٹی پل پل اذیت کی موت مرتی ہوگی؟ چچا چچی کو حجاب آپی کے آنسو کتنے تکلیف دیتے ہوں گے؟ آپ اپنے غصے اور نفرت میں صرف حجاب آپی کو ہی نہیں، اس سے جڑے سب رشتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ شاید آج وہ اپنے بھائی کو آئینہ دکھانے کے فل موڈ میں تھی۔ اس نے بھی اسے بولنے دیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ مسٹر ارشمان شاہ، اس سے پہلے کہ وقت آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائے، آپ سنبھل جائیں، ورنہ آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ کسی کی محبت کو اتنا انتظار نہیں کرواتے بھیا کہ وہ آپ سے روٹھ جائے۔ اگر حجاب آپی کی محبت آپ سے روٹھ گئی نا تو آپ کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ پھر آپ ساری زندگی اپنے کیے پر پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا۔ حجاب آپی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں چھت پر آپ ہوں گے۔ یہ سب کیا دھڑا میرا تھا۔ اگر آپ کو اتنا غلیظ بولنا اور سوچنا ہے اور میرے بارے میں بولیں سوچیں، کچھ غلط کہہ دیا ہو تو معاف کرنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ جیسے ہی روتے ہوئے آئی تھی ویسے ہی اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی بہن کا کہا گیا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ وہ ایک بار پھر وہی زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور حجاب کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کو یاد کرنے لگا۔ حجاب، ہم دونوں پھر بھی تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے۔ اس نے تمہیں وہ الفاظ بولے ہیں جنہیں سوچتے ہوئے بھی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم نے تو پھر ان لفظوں کا زہر برداشت کیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے تم نے ان لفظوں کا زہر برداشت کیا ہوگا۔ وہ رات تمہارے لیے کتنی زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ شاید ہماری ہی پرورش میں کوئی غلطی رہ گئی ہے۔ مسٹر اینڈ مسز عبداللہ شاہ نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ ڈالے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تایا ابو، تائی امی؟ آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے کیوں گناہ گار بنا رہے ہیں؟ میرے گناہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں جن کا ازالہ میں ابھی تک کر رہی ہوں۔ آپ پلیز مجھے اور زیادہ گناہ گار مت بنائیں۔
اور ہاں، آپ دونوں نے ان کی تربیت بہت اچھے سے کی ہے۔ آپ کی تربیت میں کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ اس نے ان دونوں کے جڑے ہاتھوں کو کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ دکھ اور اذیتیں تو میری زندگی کا حصہ ہیں اور مجھے ان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ آزمائش بھی اللہ انہی لوگوں کی لیتا ہے جن پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بیٹا، ہم جانتے ہیں تم دونوں کے درمیان ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ تم نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو بدلا ہے، صرف اور صرف ارشمان کے لیے۔ ہم سب اس بات سے اچھے سے واقف ہیں کہ تم کیا سے کیا بن گئی ہو، صرف اس کے لیے، اور وہ اس سب کو سمجھنے سے انکاری ہے۔ کتنا بے وقوف ہے نا ارشمان! اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اس کی وجہ سے دین کے راستے کی طرف آیا ہے، اسے تو آگے بڑھ کر تمہیں تھامنا چاہیے۔ اس نئے سفر میں ہر راہ پر تمہارا ہم قدم بن کر تمہارا ساتھ دینا چاہیے۔ کتنا بد نصیب ہے نا میرا بیٹا، جو ایک ہیرے کو ٹھکرا رہا ہے، غلطی پر غلطی کیے جا رہا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، اور تم دیکھنا وہ سمجھ بھی جائے گا۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک تم اس کی دی گئی اذیتوں کو برداشت کرو گی؟ اب تک تو اسے سمجھ جانا چاہیے کوئی تم سے زیادہ اسے چاہ نہیں سکتا۔ وہ اپنی نفرت اور غصے میں بس بے وقوفیاں کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ آخر وہ بھی ایک ماں تھی، ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ایک عورت تھی۔ تو کیسے نہ حجاب کا دکھ درد سمجھ سکتی؟ تمہاری تائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں حجاب، ہم سمجھائیں گے ارشمان کو۔ عبداللہ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہو۔ وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کر گیا جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور تم نے اس وقت سے لے کر اب تک ہمیں سنبھالا ہے۔ پلیز تایا ابو، تائی امی، آپ ان سے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی۔ انہیں لگے گا پھر سے میں نے ہی آپ دونوں کو ان کے پاس بھیجا ہے، اور ویسے بھی مجھے ان کی محبت بھیک بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب میں نے اپنی قسمت میں خود لکھا ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ آپ کا نہ ان کا۔ بیٹا حجاب، ایسا کب تک چلے گا؟ تم سمجھو ہماری بات کو۔ پلیز تایا ابو، میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور پھر جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو ان کی فکر نہیں کی جاتی۔ اب تو معاملہ اللہ اور اس کی بندی کے بیچ کا ہو گیا تھا، اور اللہ بھی اپنی بندی کو مایوس نہیں کرنے والے تھے۔ ہر جذبات پن سے کام لینے والی حجاب شاہ کیسے صبر و شکر سے کام لے رہی تھی! اس سے بڑھ کر تو ارشمان شاہ کے لیے اس کی محبت کا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ کچھ بھی کہہ لے، لیکن آج میں ارشمان سے بات کر کے ہی رہوں گا۔ بہت برداشت کر لیا ہے حجاب نے۔ وہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ آخر کو وہ خود بھی ایک بیٹی کے باپ تھے، پھر کیسے نہ اپنے چھوٹے بھائی کا دکھ سمجھتے۔ بے شک وہ کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ بھی پل پل اذیت کی موت مرتے تھے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارشمان بیٹا، اس سے پہلے کہ حجاب اور اس کے دل میں موجود تمہارے لیے محبت ٹوٹ کر بکھر جائے، تم اسے سنبھال لو۔ وہ جو باہر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے باہر نکل جانے کے بعد چپ چاپ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آخر آج کی یہ اذیت ناک رات بھی ختم ہوئی اور صبح کا سویرا ہوا۔ وہ صبح سب کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر سحری تیار کر چکی تھی۔ رات بھر نیند تو اسے ویسے ہی نہیں آئی تھی، بس سائیڈیں لیتے ہی رات بیت گئی تھی۔ بس کہنا ہی آسان ہوتا ہے، لیکن لفظوں کا زہر انسان کے دل کے اندر پیوست کر جاتا ہے، جسے نکالنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں نکلتا، اور پھر رشتے بھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ حجاب بھی جتنا مرضی سب کے سامنے خود کو ٹھیک ظاہر کرتی، صبر کرتی، لیکن پھر بھی بار بار ارشمان کے لفظوں کا زہر اس کے کانوں سے ٹکرا ہی جاتا۔ وہ اندر ہی اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ ارے میرے بچے، اتنا سب اکیلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دونوں کو بھی جگا دیا ہوتا تو ہم تمہاری مدد ہی کروا دیتے۔ سدرا بیگم اور شازیہ بیگم جب کچن میں داخل ہوئی تو سحری مکمل طور پر ریڈی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حجاب سے کہا، اتنے سال آپ دونوں نے کام ہی کیے ہیں، ہم سب کو سنبھالا ہے، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے آپ کو آرام کا موقع دیں۔ اگر میرے ہوتے ہوئے بھی میری امی اور تائی امی سارا کام کریں تو میری بیٹی ہونے پر بھی لعنت ہے۔ آخر آپ نے بھی تو ساری رات جاگتے ہوئے ہمیں سنبھالا ہے۔ اگر میں 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئی آپ دونوں سے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ محبت سے اپنی امی اور تائی کی طرف
देखते हुए बोली। आज सिद्रा बेगम को अपनी बेटी पर फख्र महसूस हो रहा था। शाजिया बेगम भी खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही थी कि उन्हें हिजाब जैसी बहू मिली। अल्लाह नजरे बस से बचाए। मेरी बच्ची को सिद्रा बेगम ने आगे बढ़कर उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया। चलिए जल्दी से खाना दस्तरखान पर सेट करते हैं, सब सहरी करते करने आते ही होंगे। फिर तीनों ने मिलकर जल्दी से खाना दस्तरखान पर सेट किया। इतने में वो सभी दस्तरखान पर आ पहुंचे और अपनी अपनी सीट से संभाल ली। वो भी मुर्दा कदमों से चलते हुए आया और शर्मिंदगी से अपना सर झुका कर बैठ गया। जितना गलत उसने हिजाब के साथ किया था, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना सर उठा सके। ऐसे काम ही ना करो जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़े। अब्दुल्ला शाह ने बेटे के झुके हुए सर को देखकर तंज किया। अपने बाप की आवाज़ पर उसका सर मजीद झुक गया। चलें सब लोग बिस्मिल्लाह करें। दादाजी के कहने पर सबने खाना स्टार्ट किया। वो अपने ही ध्यान में खाना खाने में मगन था जब उसके कानों में किसी की खिलखिलाहट गूंजी थी। अशमान ने एक झटके से नजरें उठाकर हंसने वाली शख्सियत की तरफ देखा था। एबिक और महरोश ने शायद उसे कुछ कहा है जिनकी बात पर खिलखिला कर हंसी थी। वह मुस्कुराते हुए एबिक के कान खींच रही थी जब उसकी नजरें उस मंजर पर ठहर सी गई थी। उसकी मुस्कुराहट अरशमान शाह को अपने दिल तक पहुंचती हुई महसूस हुई थी। उसने आज भी हिजाब की सूरत में दुपट्टा लिया हुआ था जिसमें उसका पुरनूर चेहरा दमक रहा था। उस मंजर पर से नजरें हटाने को उसका दिल ही नहीं चाह रहा था। उसका दिल चाह रहा था ये मंजर यहीं ठहर सा जाए। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर अरशमान शाह के होंठ भी खुद ब खुद मुस्कुराए थे। जितनी वो खुद प्यारी थी, उसकी हंसी उससे भी कहीं ज्यादा प्यारी थी। अरशमान शाह को लग रहा था कहीं उसकी अपनी नजर ही हिजाब को न लग जाए। उसे लगा था अगर उसने कुछ देर और उसकी तरफ देखा तो कुछ गलत कर बैठेगा, इसलिए फौरन से अपनी नजरें झुका गया। हिजाब को भी खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर किए अपने काम में मगन रही। खाना खाने के बाद तमाम मर्द हजरात मस्जिद में नमाज अदा करने चले गए, जबकि घर की तमाम खवातीन भी बर्तन समेट कर नमाज अदा करने की नीयत से अपने अपने कमरों में जा चुकी थी। वो जो नमाज पढ़कर घर वापस अपने कमरे की तरफ लौट रहा था, अचानक से उसके कानों में किसी की रस घोलती आवाज़ टकराई थी। ना चाहते हुए भी उसके कदम खुद ब खुद उस कमरे की जानिब उठे थे जहां वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। न उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और उसके बराबर का कोई नहीं है। वो जो किसी ख्वाब किसी कैफियत में उसके कमरे की तरफ चलता जा रहा था, अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ देने पर होश की दुनिया में वापस लौटा। अर्शमान अपने कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब्दुल्ला शाह उसे कहकर आगे बढ़ गए और वो भी एक नज़र उस कमरे को देखता उनके पीछे चल दिया। तिलावत करने के बाद उसने कुरान पाक को चूम कर उसकी जगह पर रखा और ख़ुद वैसे ही हिजाब किए नीचे लॉन में चली आई। और सुनाओ बरखुरदार, क्या हो रहा है? पता चला हमें तुमने किस किस्म की घटिया बकवास की है हिजाब से। उन्होंने खामोश नज़रों से सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठे अपने खुबरू बेटे को देखते हुए तंज किया। उनकी बातों से उसका सर मजीद झुक गया। 10 साल उस बच्ची ने तुम्हारा इंतज़ार किया है। क्या 10 साल का अरसा कम होता है जो तुम अभी भी उसे तकलीफ पहुंचा रहे हो? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। उससे पहले के बाद में तुम्हारे हाथ सिवाय पछतावे के और कुछ बाकी ना रहे। अपने बाप की बात सुनकर उसने अपना झुका हुआ सर उठाया था। आई एम सॉरी पापा। सॉरी फॉर वॉट? उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा था। मेरी इन सारी बातों के लिए पापा, जो सबके सामने आपके लिए और मामा के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी है। शायद आप सब कभी नहीं समझ सकेंगे। जब मुझे उस लड़की से निकाह करने का कहा गया जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था, उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। मुझे ऐसा लगता था ये शाह मेंशन सिर्फ हिजाब के लिए ही बना है, जहाँ सिर्फ उसकी ही ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है। मेरी यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। मेरी खुशी, मेरे गम, मेरी मर्जी और ख्वाहिशात किसी के लिए भी मायने नहीं रखती। उस वक्त उस लड़की के लिए मेरे अपने माँ बाप ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं दादी से भी बहुत ज़्यादा खफा था पापा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी। उनके लिए सब कुछ बस वो हिजाब ही थी। मैं उनके लिए भी किसी बेमोल शय की तरह था। एक ही घर में रहते हुए दो बच्चों के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहे थे। हिजाब की खुशी की खातिर वो मेरी खुशी को बिल्कुल ही फरामोश कर गए थे।
لیکن اب میں اپنی سوچ اور اپنے کیے گئے ہر عمل کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اپنے غصے اور نفرت میں حجاب کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کر گیا ہوں۔ اتنی زیادتیاں تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوئی ہوں گی جتنی میں نے حجاب کے ساتھ کی ہیں۔ اب میں سمجھ گیا ہوں پاپا، میں اپنے ہر عمل میں غلط تھا، لیکن آپ بھی تو سمجھے نا پاپا، میں بھی اس وقت غلط نہیں تھا۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کیا گیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو سب کی نظروں میں برا بن گیا۔ کسی نے بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، سب نے ہی مجھے غلط سمجھا۔ میں نے ان سب کی وجہ سے حجاب کو ہی سمجھتا آیا اور اس کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں کرتا گیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لڑکی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میں نے دل سالوں میں کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جس اذیت سے میں خود گزر رہا تھا میں اس کو بھی وہی اذیت دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں پاپا کہ اس لڑکی سے زیادہ مجھے کوئی نہیں چاہ سکتا، جس لڑکی نے سر سے پاؤں تک خود کو میری پسند میں ڈھالا ہے، ہر لحاظ سے خود کو میرے لیے پرفیکٹ بنایا ہے۔ اس لڑکی کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پاپا، میں بھی نہیں۔ آج میں اپنے پورے دل سے اقرار کرتا ہوں پاپا، مجھے حجاب ارشمان شاہ سے بڑھ کر نہ کوئی لڑکی چاہ سکتی ہے، نہ ہی محبت کر سکتی ہے۔ 10 سال پہلے حجاب کی خودکشی کرنے کی کوشش پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے وہ سب بھی اس کے ڈرامے بازی ہی لگی تھی۔ لیکن اب جب میں سوچتا ہوں اگر اسے سچ میں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ میں زندگی بھر کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ وہ ایک باپ تھے، کیسے نہ اپنے بیٹے کے لفظوں میں چھپا درد سمجھتے۔ اس کے الفاظ بتا رہے تھے وہ خود بھی 10 سال کتنی اذیت میں رہا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی۔ بیٹا، 10 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں شاید نہ تمہاری غلطی تھی نہ ہی حجاب کی۔ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے، اور 10 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا ہم اسے بدل بھی نہیں سکتے، اور ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو یاد کر کے ہمیں دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنا۔ لیکن اب تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ تمہیں اس دن حجاب کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو اور مجھے بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ پاپا، اب میں حجاب کے ہر دکھ اور اذیت کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔